حضرت مفتی ارشاد صاحب، سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا وصال کیسے ہوا؟ آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ اس وقت کیا کیفیت بیان کی گئی ہے حدیث و سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام کی؟ یقیناً دیکھیے، یہ جو لمحات ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ایک انسانی فطرت کے انداز میں دیکھیں تو بچے اگر اس عمر میں پردہ فرما جائیں تو والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے چونکہ تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کا منصب عطا فرمایا، اور آپ ہی کی زندگی میں اور آپ ہی کی سیرت میں اللہ رب العزت نے وہ تمام نمونے بھی دکھائے جو آنے والے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ تو اس کو ہم اس انداز میں دیکھیں کہ نیچرلی آقا علیہ السلام کے یہ شہزادے جب ان کا وصال مبارک ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ ابھی جو رضاعت کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر، ابھی اس کی بھی تکمیل نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایک ماں کا دکھ کیسا ہوگا اور پھر وہ کیفیت کیسی ہوگی، تو یقیناً اس کو شاید کچھ لوگ محسوس کر سکیں، اور ایک داغ فراق پہلے لگ چکا ہے، ہاں، اور یہ شاید ایک ماں ہی اس کو محسوس کر سکتی ہے کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سے پہلے جیسا آپ نے ذکر فرمایا حضرت قاسم، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا، تو جب ان کا وصال ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ بہت رنجیدہ تھیں، بہت دکھی تھیں، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بار بار آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور آپ اس غم کی کیفیت کو محسوس کرتی تھیں قلب کے اندر بھی، اور اس کا اظہار آنکھوں سے بھی ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام ان کی دلجوئی فرماتے، ان کو دلاسا دیتے، اور یہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور پہلو ہے کہ جو ہمیں میاں بیوی کے درمیان ایک ایسے رشتے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اس میں ہم نے دکھ بانٹنا ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کے لیے بھی تو اسی قدر دکھ تھا بحیثیت والد آپ کے لیے اور بحیثیت والدہ ان کے لیے، لیکن آقا علیہ السلام جب ان کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں تو ان کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی کبھی کبھار یوں بھی ہوتا تھا کہ جب آقا علیہ السلام بشری تقاضوں کے پیش نظر کسی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے، اس حال میں ہوتے تھے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دلاسا دیتی تھیں، آپ کو سہارا دیتی تھیں، جیسے دلجوئی فرماتی تھیں، جیسے پہلی وحی کے وقت خاص کیفیت تھی، اور اس میں سیدہ نے کس انداز میں آقا علیہ السلام وہ تو حضور ساری سیرت طیبہ آ گئی ہے اس میں، ساری میں وہ سارا احاطہ کر دیا کہ آپ کی تو یہ شان ہے تو آپ کا رب آپ کو کیسے تنہا چھوڑے گا۔ تو اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دلجوئی ہے، دلاسا دینا ہے، موقع محل کی مناسبت سے غم بانٹنا ہے، یہ ازدواجی زندگی اور عائلی زندگی کے اندر یہ بہت ضروری عنصر ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی اس کا ایک مثالی نمونہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ جب ان کی کیفیت دیکھی تو آقا علیہ السلام نے ایک بشارت دی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آخرت میں جب تم جنت کی طرف جانے لگو تو حضرت عبداللہ وہ آپ کو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ملیں، گویا کہ وہ آپ کا استقبال کریں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت کی بہترین جگہ تک لے کے جائیں، اور آپ کا جو جنت میں محل ہے خوبصورت وہاں تک آپ کو لے کے جائیں، تو کیا یہ آپ کے لیے بات کتنی خوشی والی ہوگی؟ تو گویا کہ اس طرح کی بشارات جو حقیقت ہیں، یہ بشارات محض ایسی نہیں ہیں جیسے ہم کسی کو دلاسا دینے کے لیے بالکل ایسا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ تو حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے گویا یہ بشارت بھی عطا فرمائی اور ان کو دلاسا بھی دیا، تو اس سے ہمیں اپنی عملی زندگی کا بھی بہت سارا سامان میسر آتا ہے اس سے۔ اور آقا علیہ السلام اب کے لیے اپنے لیے بھی ایک دکھ تھا اور ان کے لیے بھی، اور اس سے ہمیں جو اسوہ مل رہا ہے کہ ایسے وہ تمام والدین جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں، جن کی اولادیں بچپن کے اندر ہی وصال کر جائیں، پردہ فرما جائیں، ان سے جدا ہو جائیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت میں زندگی میں ان کے لیے بھی دلاسا رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔